انسان جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے جنگ کرتا ہے، کسی سے اختلاف مول لیتا ہے، تو وہ جس سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، اختلاف مول لیتا ہے، وہ اپنی حیثیت بھی دیکھتا ہے اور اپنے سامنے والے کی حیثیت بھی دیکھتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے سے بڑے طاقتور سے نہیں لڑتا، اپنے سے بڑے قوت والے سے نہیں لڑتا۔ میرے بھائی، انسان تو انسان ہے۔ جانور کو بھی اگر آپ دیکھیں، اگر دو کتے آپس میں لڑ رہے ہو، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، دو کتے آپس میں لڑ رہے ہو اور سامنے والا کتا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا کتا کمزور ہوتا ہے، تو دوسرا کتا دم اپنی نیچی کر کے پیروں میں دبا کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے تجھ سے لڑنا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی طاقتور سے کوئی کمزور بھیڑتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، اور اگر کوئی کمزور کسی طاقتور سے لڑنے کی حماقت کر بیٹھے تو پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ممالک کا جائزہ لیجئے، سپر پاور سے جو بھی ٹکرایا ہے ان کے حالات کیا ہیں۔ میں ممالک کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن اللہ اکبر، جن لوگوں کی زکاتیں ممبئی میں تقسیم ہونے کے لیے آتی تھی، اللہ اکبر، سپر پاور نے جب ان سے جنگ کی ہے تو ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کے بچوں کو یتیم کر دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ اللہ اکبر، باغات ویرانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی کمزور کسی طاقتور سے جنگ کرتا ہے تو باغات ویرانے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، باغات کو خزاں کا ماحول دیکھنا پڑتا ہے، آبادیاں سنسان ہو جاتی ہیں، آبادیاں قبرستانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بہت دیر تک آپ سے گفتگو نہیں کرنا، سرے شام سے آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، قدوسیوں اور مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس میں آنے والوں، ہم تمہارے بیٹھنے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ پوری رات بیٹھ کر کے آپ نے گزار دیا، یہ آپ کا جذبہ ہے، حوصلہ ہے، مفتی اعظم اڑیسہ سے آپ کی محبت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ اللہ اکبر، نام نہاد سپر پاور، جس کے پاس بم ہے، جس کے پاس میزائل ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، ان سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی یہ حماقت مول لے لے تو اللہ اکبر، بڑے بڑے مالداروں کے ہاتھوں میں آپ نے بھیک کے کٹورے دیکھے ہوں گے، آپ نے محلوں میں رہنے والوں کو اللہ اکبر جو ہے وہ لوگوں کے درمیان خیموں میں پناہ گزی ہونے پر مجبور پایا ہوگا۔ اللہ اللہ، اگر یہ بات آپ سمجھ گئے، میں ملانے کے لیے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میزائل، بم اور طاقت والے لوگوں سے اگر کوئی جنگ مول لے لے تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا انسان، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، اللہ کسی کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرے اور وہ اللہ کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرے؟ یا معاذ اللہ، وہ خود اللہ رب العزت کے جنگ کے چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کرے؟ ہے کسی میں ہمت جو میرے اللہ سے اللہ اکبر مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو؟ مسلمان تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسلمان کا بچہ بچہ میرے اللہ کی قوت کو جانتا ہے، میرے اللہ کی طاقت کو جانتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہ چلانے والا میرا اللہ ہے۔ پوری رات جب تاریخ ہو جاتی ہے دنیا، سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، دنیا کے افق پر جب رات کی سیاہ چادر تن جاتی ہے، وہ کون ہے جو پوری رات کو، کالی رات کو سمیٹ کر کے پھر صبح کا اجالا لاتا ہے، پھر صبح کا سویرا لاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں پوری دنیا میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ دنیا سے کئی سو بڑا گنا سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو دنیا کے ذرے ذرے کو چمکا دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، سر پہ لاتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ اللہ ہے، اس
کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کون ہے جو ستاروں کی انجمن سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو صبح کے وقت ستاروں کو ڈبا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو گلوں کے اندر نکھرت پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے؟ وہ کون ہے جو سمندروں کو طغیانی عطا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے، جو صدف میں موتی پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے پیٹرول نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین سے سونا نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے؟ وہ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو اور پھر مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے؟ وہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کے بچے نہیں، وہ کسی کا بچہ نہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے وہ ہے، ہر انتہا کے بعد وہ ہے۔ اگر اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی عظمت، اس کی سطوت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس سے محسوس کر لو۔ وہ کسی کو اپنا بندہ خاص بنا کر، اپنا محبوب بنا کر، اپنا مطلوب بنا کر، اپنا چہیتا بنا کر، اپنا پیارا بنا کر، اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر، اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر، اپنے حسن کا آئینہ بنا کر کسی کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو زمین پہ اتارتا ہے اور پھر اس کے بازوؤں میں اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کے اشارے سے جان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جب بندے کے اشارے میں اتنی قوت ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس خدا کی قوت کا عالم کیا ہوگا، اس خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جسے الہ کہتے ہیں، جسے معبود کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ رب محمد ہے۔ اب سمجھے اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے۔ میں ابھی اللہ کی طاقت اور قوت میرا عنوان نہیں، حالانکہ میرے عزیز بھائی شرف بھائی مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ جب تو آتا ہے تو یہ پڑھا کر، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نعت خانوں کے لیے تو یہ جائز ہے، ان کو یہ چل سکتا ہے کہ ہر منبر پر وہ ایک غزل پیش کر دیں، ایک کلام پیش کر دیں، لیکن اگر کوئی خطیب، اور وہ بھی کوئی خطیب بھی نہ ہو، کوئی بے جوڑ جملے کہنے والا فقیر اگر بار بار ایک بار ریپیٹ کرے تو لوگ حضرت آل رسول صاحب سے کہیں گے کیا انہی کو لے آتے ہو جنہیں 4 کے سوا کوئی 5ویں تقریر یاد نہیں۔ آپ شکایت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی طاقت سمجھ گئے، اللہ کی قوت سمجھ گئے، اندازہ فرمائے امریکہ کی طاقت کی حیثیت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ اکبر، برطانیہ کی قوت کی حیثیت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ فرعون کو جس نے دریا میں ڈبو دیا وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کی شان سنو، رات زیادہ ہوئی ہے، آخری پہر ہے، یقین جانے یہ تقریر نہ سننے اور سنانے کا موقع ہے، لیکن اوڑیسہ والو یہ قادری فقیر تمہاری محبتوں کو زندگی بھر یاد رکھے گا کہ آپ حضرات اس وقت بھی ایسے بیٹھے جیسے مغرب کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے۔ یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ سلامت رکھے، لیکن توجہ فرمائیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے، اللہ کی قوت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کتنی طاقت والا ہے، جو فرعون کو دریا میں غرق کر دے وہ اللہ ہے، جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دے وہ اللہ ہے، جو شداد اپنی خود ساختہ جنت بنائے اس کی جنت میں اس کو داخل ہونے سے پہلے جو اللہ مار ڈالے وہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کیا
ہے اگر وہ کسی کی نس دبا دے آدمی پاگل ہو جائے، کمر کی نس دبا دے آدمی چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے. نہیں دیکھتے اللہ کے بندوں، نہیں دیکھتے. جو جوانی میں پہلوانی کرتے تھے وہ بڑھاپے میں عصا ٹیکتے ہوئے چلتے ہیں. وہ کون ہے جس نے جوانی میں طاقت دی تھی، بڑھاپے میں لکڑی لینے پہ مجبور کر دیا، بڑھاپے میں لکڑی ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. ہم میں سے بھی بہت سارے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کو بھی ایک نہ ایک دن لکڑی پکڑنی پڑے گی. وہ کون ہے؟ وہ خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تفسیری اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ اکبر، ابراہیم کی ولادت گاہ کی قسم. تفسیری اس کا مفہوم یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ کی قسم، موسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، عیسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، محمد الرسول اللہ کی ولادت گاہ کی قسم، چار نبیوں کی ولادت گاہ کی قسم قرآن اٹھاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن انسان جب اپنی اوقات میں نہ رہا، انسان نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انسان نے اللہ کی نافرمانیاں کی، دین کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، تو پھر قرآن کہتا ہے خوبصورت بنایا انسان کو. ایک تفسیری قول یہ بھی ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جوانی عطا کی اور پھر کہتا ہے جب انسان بگڑ گیا، اللہ کی نافرمانی کر گیا، خدا کی نافرمانی میں ڈوب گیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، یعنی جوانی سے اس کو بڑھاپے میں ڈال دیا. آپ کہیں گے کیا کوئی ایسا بھی ہے اس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، اگر انسان اللہ کی سچے طور پہ فرما برداری کرے، بال سفید ہوتے مگر بڑھاپا نہیں آتا، عمر 58 سے زیادہ ہو جاتی ہے، 70 سے زیادہ ہو جاتی ہے مگر بڑھاپا نہیں آتا. یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، جو ذرے کو پہاڑ بنا دے، پہاڑ کو ذرہ بنا دے، قطرے کو سمندر کر دے، سمندر کو قطرہ کر دے، بادشاہوں کو فقیر کر دے، فقیروں کو بادشاہ کر دے. یہ میرے اللہ کی طاقت ہے. سوچو